بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاملت کے لیے موجود ہے جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور الحمدللہ سورۃ الشعراء تقریباً اب اپنی اختتامی آیات ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ غالباً ہم نے 221 نمبر آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی گفتگو شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جہاں پہ بات اپنی ختم کی تھی تو وہاں سے ہم اب آگے شروع کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو جو باتیں بنیادی اور اہم باتیں ہیں وہ میں بیان کر دوں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین ان کو معلوم ہو جائے کہ کل ہماری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دین عطا فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ دین عطا فرمایا اور آخری اور اختتامی دین عطا کیا۔ ایک تو یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد عرب کے جو لوگ تھے وہ خیال یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ یہ شیطان، کاہن، اس طرح کے الزامات وہ اس وحی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے وہ لگاتے تھے۔ اب ہم نے کل جو بات کی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ اس کو نازل نہیں کرتا، بلکہ شیاطین قرآن مجید نے کہا، اور نہ لائق ہیں وہ اس کے اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور میں نے اس پہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی شیاطین سنگن لینے کے لیے آسمان کی طرف پہلے جاتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ بند کر دیا گیا اور بڑے پہرے اب بٹھا دیے گئے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پہ بیان کیا۔ شہاب ثاقب ہے، شہاب مبین ہے۔ شیطان کا ذکر ہوا تو شیطان الرجیم کہا گیا اس کو، اور مارد کا لفظ بھی استعمال ہوا، دحور کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی ان کا مطلب ہے دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے۔ اب اس کے بعد اسی کا ایک تسلسل ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ کیا نازل کرتا ہے اور کن پر نازل کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ ان کو حقیقت دکھانے کی کوشش۔ فرشتے تو خدا کی طرف سے آتے ہیں، جبریل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو مطہر اور پاکیزہ اور پاک جماعت ہے۔ لیکن شیاطین جو نازل کرتے ہیں کن لوگوں پر نازل کرتے ہیں اور کیا نازل کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، 221 نمبر آیت، جی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، خبردار کروں اوپر اس کے کہ من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ فرشتے تو اترتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول پر، بالکل صحیح۔ اور شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ کہا تنزل علی کل افاک نسیم، یہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ یعنی افاک افک سے ہے، اور یعنی افک سے مراد جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جب افاق کہا گیا تو بہت زیادہ جو جھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی آخری لیول پہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سپرلیٹیو ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے، اور اسیم سے مراد گناہ گار۔ صحیح۔ تو کہا کہ یہ جو شیطان ہیں، شیاطین ہیں، ان کا جو اترنا اور ان کا جو نزول ہوتا ہے یہ جھوٹے گناہ گار پر، نافرمان پر، معصیت کار پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ جیسے اللہ اپنا رسول اور نبی منتخب کرتا ہے، اس پر اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کون سی جماعت ہے؟ جو اللہ کے حکم کی پابند ہے، مطہر ہے، اور پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ مخلوق ہے، پاک باز ہے۔ قرآن مجید نے
یہ مطاع کا لفظ جبریل کے لیے استعمال کیا، امین کا لفظ بھی استعمال کیا حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے، تو یہاں پر یہ بتا دیا، ایک تو فرق بالکل واضح ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا یلقون السمع، وہ کان لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبِينَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ تو یہ شیاطین ہیں، اور اترتے کن پر ہیں؟ افاکن اسیم پر جھوٹوں پر، گناہگاروں۔ گویا کہ جس طرح انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کو آگے صحبت بھی ملتی ہے، آگے لوگ بھی ملتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ تو یہ یہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ بھئی چونکہ وہ پہلے ہی افاق اسیم ہیں، برے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کو پھر شیاطین ہی ملتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، تو واضح بات ہے کہ جیسے وہ لوگ ویسے آگے ان یعنی کے جیسا انسان ہے اس کو ویسا ہی آگے سے دوست مل گئے، ویسے مصاحب مل گئے، ویسے ہی ان کو اپنے رہنما راہبر مل گئے۔ انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تو صرف ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس کے آگے پھر شعراء کا اب ذکر شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب اگر اس ذکر سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، قرآن کریم اس چیز کو تو بیان کر رہا ہے کہ یہ جھوٹوں پر اور گناہگاروں پر شیطان یا شیاطین اترتے ہیں، ہم اس کو محض ایک اخلاقی تشبیہ ہی سمجھیں کہ ان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو اس لیے مزید وہ برائیوں کے اندر گر جاتے ہیں، یہ ایک تشبیہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی انسان کی جو نفسیات ہے اس کا اثر ہم انسان کی اس شخصیت کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی یہ صرف ایک تشبیہ ہے یا عملی صورت بھی اس کی ہوتی ہے؟ دیکھیے انسان کی پوری شخصیت اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، مطلوب ہے، اور انسان کی جو پوری شخصیت ہے اس کے جو پہلو ہوں گے ان پر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی اگر آپ نفسیاتی حوالے سے کہیں گے تو نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں، اخلاقی حوالے سے کہیں گے تو اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی حوالے سے ایمانی حوالے سے کہیں گے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو فرمایا کہ میں ان سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو گویا کہ انسان کی جو پوری شخصیت ہے وہ پوری کرپٹ ہو جاتی ہے، پوری خراب ہو جاتی ہے، ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہے، فساد کا نشانہ بن جاتی ہے، تو اس میں پھر انسان پورا کا پورا شامل ہے۔ یعنی صرف ایک پہلو تو ہم نہیں لیں گے نا پھر، یعنی انسان کی نفسیات ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روحانیت ہے، تو جو چیزیں انسان کی شخصیت میں مثبت پائی جاتی ہیں وہ سارے پھر منفی روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ جی امان صاحب آگے ہم۔ اچھا، اب اس کے بعد شعراء کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ غاوون پیروی کرتے ہیں۔ غاوون سے مراد جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، صحیح، یعنی جو سرکش ہیں، جن کا میلان جو ہے وہ برائی کی طرف، شر کی طرف رہتا ہے، جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف، وہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔ اب شعراء یہاں سے وہ ہرگز نہیں سمجھنے چاہیے کہ قرآن مجید نے جب شعراء کا، لوگ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں نا، پھر شاعر جیسے ہمارے یہاں شاعر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو پوری اس میں لے آتے ہیں۔ شاعر کی جمع شعراء ہے، اور یعنی ہم جب ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہم نتیجہ اسی وقت بیٹھ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلام نے تو شعراء جو ہے شاعری ہے اس کی مذمت کی ہے، اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جب ہم پورا پڑھیں گے اس کا سیاق اور سباق نہیں ہم دیکھتے، سیاق و سباق سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ اب یہ شعراء کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہر وادی میں یہ بھٹکتے ہیں۔ وادی سے مراد یعنی تخیل کی وادی ہے، مبالغہ ہے، غلوب ہے، تشبیہات ہیں، بہت پہلو اچھے بھی ہیں لیکن ایسے ہیں کہ بھئی بس تخیل ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر پابند نہ کیا جائے تو یہ ایک ایسی شکل تخیل انسان کی اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں اگر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دے تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، یعنی اس سٹیج تک انسان کو یہ لے جاتا ہے۔ یعنی جو بھی اپنے بارے میں جو بھی انسانی تخیل خیال ہے انسان کا، لیکن قرآن مجید سے جو وابستہ ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید ایک حد بندی اس کو دیتا ہے، اخلاقی حوالے سے بھی محدود کرتا ہے، یعنی حدود دیتا ہے،
اسی طرح انسان کا جو تخیل ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے اصول و قواعد کا پابند بنا دیتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید سے تعلق۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ بے شک یہ کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، ان شاعروں کی بات ہو رہی ہے؟ جی، شاعروں، یعنی شعراء کا جو عالم ہوتا ہے، ان کی جو حالت ہوتی ہے، وہ جنگ و جدال کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پورے تخیلاتی دنیا قائم کر لیتے ہیں، تلواریں چلانے کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خون خرابہ، خون ریزی، قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ زمین کو آسمان سے ملا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن جب انہیں کہا جائے کہ آپ بھی ذرا تشریف لائیں میدان عمل میں، میدان جنگ میں، تو ممکن ہے ان کو غشی کے دورے پڑ جائیں، بے ہوش ہو کر گر جائیں کہ بھئی یہ کیا اب ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ عرب کے شعراء کا بھی مطالعہ کریں تو صورتحال ایسی ہی تھی، یعنی بہت کم لوگ تھے کہ جو بہادر بھی، جرت مند بھی ہوں۔ تو ان کی جو بہادری، جرت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ان کے کلام تک محدود ہے، تخیلاتی دنیا میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ہم بریک لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے شعراء کے بارے میں جو قرآن کریم سورۃ الشعراء میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ کفار کا یہ الزام تھا کہ یہ بھی شاعری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ شاعر کہتے تھے قرآن کریم کے بارے میں ان کا یہ ہم نے چونکہ سورۃ الشعراء کے بعد سورۃ یاسین کا آغاز کرنا ہے، تو سورۃ یاسین میں اس بات کو بیان کیا کہ شاعری آپ کے لائق نہیں ہے، یعنی یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں شاعری کا۔ دیکھیے، شاعری اور قرآن، اگر ہم اس میں فرق سمجھنا چاہیں، جو قرآن کا اسلوب اور قرآن کا ایک جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ شاعری میں عروض ہوتے ہیں، بحر ہوتا ہے، ہوتی ہے قافیہ، ردیف، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بالکل اس کا یہ لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ شاعری میں دیکھیں تو ہجو ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ شعراء کے کلام کو اگر سنیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بہت بہادری کے دعوے، تفاخر، فخر ہوتا ہے، اور اس طرح اپنے مخالف کے بارے میں جو ایک غیر تخیلاتی دنیا وہ بنا لیتے ہیں، الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور تخیلاتی دنیا میں جو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا جو مقصد ہوتا ہے، جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تذکیر ہے، نصیحت ہے، قرآن قانون کو بیان کرتا ہے، اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، آخرت کو بیان کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا پہلو بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شاعری کو دیکھیں تو اس میں ایک آپ کو اثر انگیزی یعنی جو ہوتی ہے وہ تخیلات ہیں، تشبیہات ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے ہم کہتے ہیں مبالغہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر مبہمات ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بالکل حقیقت اور قطعیت، اور قرآن مجید میں ایک اثر انگیزی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب ہم شاعری دیکھتے ہیں تو ایک وقتی اثر انگیزی، ایک جوش ہم کو نظر آتا ہے، اور خاص ذوق کے لوگوں کے لیے شاعری ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا، یعنی ہر طرح کوئی بہت بڑا کوئی شاعر ہو، بہت بڑا کوئی عالم بھی ہو نا، تو وہ قرآن مجید کے سامنے سر بسجدہ جھک جاتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، وہ بھی اس کو پڑھ کے جھومتے ہیں، شاعر بھی۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن مجید، ایک طبقہ یہ کہے کہ جی قرآن مجید میں وہ معیار نہیں ہے، تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے عرب کا ایک بدو تھا، وہ بھی قرآن مجید کو سنتا اور متاثر ہو۔ لبید کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ بہت بڑا شاعر تھا، سب المعلقات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ لبید کو جب سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سنی، اس نے پیش کی گئی، تو اس نے کہا کہ ان دو صورتوں کے سامنے اب میں کیا شاعری کروں، تو اس نے شاعری کو ترک کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا جو اسلوب اور جو انداز ہے وہ بالکل شاعری سے مختلف ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ آگے آپ آیات مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم سوالات لے لیں، بہتر یہی ہے۔ جی، آگے ابھی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ یہ کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، عملی طور پہ وہ قرآن مجید نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے
یعنی قرآن پاک نے کہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم وہ بات کہتے جو تم کرتے نہیں ہو. تو قرآن مجید یہی تعلیم دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. قرآن ان علماء کی مذمت کرتا ہے، ان علماء یہود کی خاص طور پر، کہ بھئی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. فلا تاقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہوتا ہے؟ پھر بھی یہ بات بیان کی. اچھا، پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ علم کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، تو ان کتابوں سے گدھے کو بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اسلام کا، قرآن کا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں. علم صرف یہ نہیں ہوتا بحثوں کے لیے، مناظروں کے لیے اور ایک خاص ذوق کے لیے، یا اپنے ذوق کو ذرا تنوع میں لانے کے لیے، ورائٹی میں لانے کے لیے تو آپ نے علم حاصل کر لیا. تو مطالعہ، علم، تحقیق یہ اصل ہوتی ہے کہ انسان کے کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار اور اس کے طرز زندگی میں ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے. تو قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے. بالکل ٹھیک جی. اچھا مولانا صاحب، اگر ہم شعراء کی بات کریں تو ہمیں بہت سی روایات ایسی مل جاتی ہیں. جیسے ہم جب فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں تو ایک شعبہ کو بھی اگر ہم لے لیں، مصوری کو لے لیں یا پھر موسیقی کو لے لیں، تو وہاں پہ بھی مختلف طرح کی ورائٹیز ہمیں ملتی ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے میں رکھوں گا، مختصر میں اس کو پڑھوں گا کیونکہ لمبی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول آپ کے ساتھ تھے، تو کسی ایک جگہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شاعر جو ہے نا وہ شعر پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، یا پھر دوسری کچھ الفاظ بھی ہیں کہ رکو، تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے لیکن اس شعروں کو نہ سنے یا اس شعروں کو نہ پڑھے. اب اس طرح کی روایات سے یا اس روایت سے، اور بھی ایک دو روایات ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام شاعروں کی مذمت کرتا ہے کلی طور پہ. یہاں پہ کسی چیز کا فرق بیان نہیں کیا گیا. دیکھیے، فی نفس ہی شاعری یا فنون لطیفہ کوئی بھی مذموم نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، نہ حرام قرار دیا ہے. اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو اعتراض ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب ان کو غیر اخلاقی رویوں میں ڈھال دیا جاتا ہے، مظاہر میں ڈھال دیا جاتا ہے، اظہارات میں ڈھال دیا جاتا ہے. یعنی اپنی ذات میں یہ غلط نہیں ہے، وہاں پر اس کی مذمت ہوتی ہے. اب دیکھیے حضرت حسان بن ثابت آپ شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ وہ شاعر تھے، ایک اور صحابی غالباً کعب بن مالک ہیں، وہ بھی شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں خود آپ نے کہا کہ بھئی آپ کلام سنائیں، تو وہ کلام سناتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر تھے کہ ان کے کلام میں فحش نہیں ہوتا تھا، غیر اخلاقی کلام وہ نہیں لکھتے تھے، وہ جرت والا کلام لکھتے تھے اور حوصلے دلانے کے لیے، قوم کو بہادری کے لیے. تو رسول اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے. اچھا، اس کو بھی پسند فرمایا. ہاں، اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایات آپ سے منسوب بیان کی جاتی ہیں، ان کو بنیادی طور پر دو چیزوں پر دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہ معاشرہ مشرکانہ معاشرہ تھا، کافرانہ معاشرہ تھا، تو لہٰذا وہاں پر اگر شاعری ہے یا کوئی فنون لطیفہ کی کوئی صنف ہے، اس کا استعمال شرک کی وجہ سے ہوتا تھا اپنے خداؤں کے لیے. دوسرا جو تھا وہ غیر اخلاقی تھا. یعنی اب بھی جو لٹریچر ہمیں عرب کا ملتا ہے، آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیجیے، فحش گوئی، ہاں، اس میں ہمارے اپنے مدارس میں جو لٹریچر، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، متنبی ہے، دیوان حماسہ ہے، آپ ان کو دیکھ لیجیے. ایون کہ سبع معلقات یہ میں خود پڑھاتا رہا ہوں اپنے ابتدائی اس کے اشعار ہی اس طرح کے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جو شاعری وہ اس میں موضوع ہی عورت ہے اور اعضائے نسواں جو ہیں وہ ان کا موضوع ہے. تو یہ جو انداز ہے شاعری کا، تو یہ تو اسلامی کیا کوئی انسانی معاشرہ بھی جو مہذب معاشرہ ہے وہ بھی اسے قبول ہرگز نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن ہماری غلطی اصل میں یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جو پوری صنف ہے ہم اسی ہی پر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہی حرام اور ناجائز ہے. صحیح. ایک اور سوال آخری کروں گا، پھر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کے اگر ہم دور میں بھی دیکھیں، شاعری کا جو کانٹینٹ ہے مثال کے طور پہ وہ اگرچہ بڑا شائستہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی جو فحش گوئی ہے یا پھر کوئی شرکیہ معاملات اس میں نظر نہ آئیں ہمیں. لیکن اگر کوئی شخص ایک خاص فرد کے بارے میں، جیسے ہمارے ہاں اپنے محبوب کے بارے میں
اپنے عاشق کے بارے میں وہ شاعری لکھی جاتی ہے جس میں ایک رومانویت والا بھی ایک عنصر ہوتا ہے، تو اس شاعری کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اب اس میں کوئی شرکیہ معاملہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو غیر شائستہ بات ہو۔ دیکھیے ایسی شاعری اس کو ہم ہرگز رد نہیں کر سکتے۔ انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے اور شاعری فطرت پر بھی ہوتی ہے، قدرت پر ہوتی ہے، کائنات پر ہوتی ہے، مظاہر قدرت پہ اسی بالکل طرح صحیح ہے۔ انسان بھی خدا کی تخلیق ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی شاعری کرتا ہے تو اس کو ہم ہرگز اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو مضمون قرار نہیں دے سکتے ہم اس کو۔ جی ٹھیک، مولانا صاحب آیت مکمل کیجیے گا۔ اب آخری آیت ہے، فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم کرنے والوں کو یعنی اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اب یہاں پر چار باتیں بیان کی گئی، ایک ایمان کا ذکر ہوا اور ایک عمل صالح کا ذکر ہوا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی یاد یہ ہوا، اور چوتھے نمبر پہ ہوا کہ بھئی اگر معاشرے میں کوئی ظلم اور کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس پر آواز اٹھاتے ہیں، حق کے لیے حق کی حمایت میں بولتے ہیں۔ یہ چار باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی۔ آخر میں فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں پہ سورۃ الشعراء کا اختتام ہو جاتا ہے، اور جو اختتام ہے وہ اسی طرف ہی متوجہ کر رہا ہے کہ جو اس دنیا میں ظلم کرنے والے، یعنی ظلم کے تو دو مطلب ہیں، ایک تو زیادتی کسی کے ساتھ کرنا، ایک ظلم کا مطلب ہے شرک کرنا۔ کفار میں، مشرکین میں یہ دونوں باتیں وہاں پر موجود تھی، تو لہٰذا ان کو خبردار کیا کہ بھئی تم ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ الحمدللہ سورۃ الشعراء جو ہے نا وہ مکمل ہو چکی ہے، اور بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ گفتگو کی، ایک ایک آیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب کچھ متفرق سوالات ہیں، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں جی لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں یہ طے کر لیں کہ انہوں نے نکاح کرنا ہے اور وہ خود ہی ایجاب و قبول کر لیں، اور کچھ دوستوں کو جیسے یونیورسٹی میں یا کسی آفس کے اندر جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بتا دیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو اس صورت میں ان کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اگر آپ شرعی حوالے سے دیکھتے ہیں تو شریعت میں دو تین باتیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے دو گواہوں کا ہونا، ٹھیک، اور لڑکا لڑکی ان کی طرف سے ایجاب و قبول، صحیح، یہ دوسری اس کا ہونا ضروری ہے، تو ان کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اصل جو معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پریکٹیکلی عملی طور پر انسان اپنی زندگی میں فیس کرتا ہے اور اس کو وہ پیش آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے والدین کی شرکت، والدین کا ہونا، بڑوں کا ہونا، فیملی کا ساتھ ہونا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کسی اور پلانٹ کی مخلوق نہیں ہے، لڑکا لڑکی رہنا انسانوں میں رہنا ہوتا ہے، تو لہٰذا جو معاشرت ہے اور جو خاندان ہے، معاشرہ ہے، یہ اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ قانونی طور پر یا آپ شرعی طور پر کوئی بات پوچھیں گے تو قانون اور شرع آپ کو اس کا سمپل اور سادہ اس کا جواب دے گی اور اس کا حل آپ کو بتا دے گی۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو معروف کے بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف کی جس معاشرے میں آپ رہ رہے کی جاتی ہے، تو معروف یعنی وہاں کا کلچر، وہاں کا رہن سہن، کس بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، آیا کہ اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صرف اس بات پر عمل کرنا نہیں ہوتا کہ بچوں کے اب اس کی اجازت ہے یا اس کے اندر یہ کوئی قباحت شرعی حوالے سے یا قانونی حوالے سے نہیں ہے، اس کی اجازت ہے تو لہٰذا ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، تو یہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جی بلال صاحب، آپ کون سے سوالات ہیں آپ کے پاس؟ جی سر، ہم کچھ آج بات کریں گے نو مسلم لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا شروع میں آپ یہ واضح کر دیجئے کہ دین اسلام کی
اصل روح کیا ہے؟ سختی ہے، نرمی ہے، تنگی ہے، وسعت ہے؟ اس بارے میں آپ وضاحت کیجیے گا۔ قرآن مجید ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، اگر ہم قرآن تفصیل کے ساتھ اور تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا جو جسٹ ہے، خلاصہ ہے، وہ فقط اتنا ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ بشارت دو اور لوگوں کو نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں میں وحشت پیدا مت کرو۔ یہ خلاصہ ہے دین کا۔ تو لہٰذا آپ جب دین پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے بحث کی تو وہ بھی بہترین طریقہ جو بحث کا ہوتا ہے اس کو اختیار کیجیے۔ اگر ایک شخص نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور پھر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی پھر اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے پچھلے سارے گناہ کا معاف ہو جانا، اس فلسفی کو آپ بیان کریں۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ آپ نے دین قبول کیا، وہ بھی پوری تحقیق کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ نے قبول کر لیا آپ نے، تو یہ قبولیت ہے جو خدا کے ہاں ہے، یعنی حسن نیت کے ساتھ، حسن ارادہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نے دین حق کو حق آپ نے خیال کیا، دین اسلام کو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ جی، اب آپ اس میں رہے، اب آپ نکلے ہیں اگر تو وہ بھی کسی بنیاد پر آپ نے چھوڑا، یعنی آپ نے کسی کو منتخب کیا اپنے لیے، کسی نظریے کو، کسی عقیدے کو، وہ بھی آپ کا مطالعہ، آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ اور آپ کا ایمان، تو آپ نکل گئے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید تو منافقین کا یہ رویہ بیان کرتا ہے کہ صبح یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، شام کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تو یہ رویہ تو ویسے ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے نا۔ تو اس بنیاد پر کوئی یہ سمجھ کر آنا جانا جاری رکھتا ہے کہ جی میں اس طرح گناہ بھی بخشواتا رہوں گا اور جنتی بنتا رہوں گا، تو خدا تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اور آپ تدبر تفکر کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اور کسی چیز کو چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب۔ سر، ایک شخص جو ساری زندگی مسلمان رہا، گناہ بھی کرتا رہا اور مرتے ہوئے دعا یہ کر رہا ہے کہ مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، یہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا جو شخص موت کے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو یہ بتائیں یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ جذبہ، یہ احساس انسان کی عاجزی کا اور انسان کی ایک لاچاری کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں کلمہ پڑھتے ہوئے میں دنیا سے جاؤں۔ کلمہ پڑھنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ میں جا رہا ہوں، لیکن جہاں تک انسان کے اعمال کا تعلق ہے اس کا حساب و کتاب وہ خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ یعنی یہ تو بات پکی ہو گئی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اللہ رسول کو مانتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، یہ بات تو ہو گئی، لیکن اب معاملہ ہے اس کے اعمال کا، وہ اس کا حساب و کتاب اس بنیاد پر ہوگا کہ کیا اس نے اچھا کیا، کیا اس نے برا کیا۔ جو اچھا ہے اس کی جزا ملے گی، جو اس نے برا کیا وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو چاہے گا اپنے بندے کے ساتھ۔ تو وہ جو تجدید ایمان کا کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے، تو یہ اب میں چاہتا ہوں کلیئرٹی ہو جائے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک یہ بات، پھر اسی چیز کو آپ اس پہ کر لیں کہ ایک شخص جو نیا مسلمان ہوا ہے، کافر رہا ہے، لیکن مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر صرف ایک کلمے کی وجہ سے جو ساری زندگی کافر رہا ہے اور اس کو مرتے ہوئے کسی نے کہا جی تم یہ پڑھ لو، اب پتہ نہیں اس کی ذہن کی فلسفی کیا ہے، لیکن اس کو مرتے ہوئے یہ شخص مطلب کوئی کہہ رہا ہے اور اس نے پڑھ لیا کلمہ، تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے؟ وہ شخص جو ساری زندگی مسلمان رہا، گناہ کرتا رہا اور مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہے،
اس کا پھر بھی حساب و کتاب ہونا ہے. دیکھیے تجدید ایمان، یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا. تجدید ایمان انسان احتیاط کی وجہ سے کلمہ پڑھتا ہے. ایمان کی تجدید یعنی مثال کے طور پر زندگی میں ممکن ہے کہ کوئی جملہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بات انسان کہتا ہے تو جنت کے قریب ہو جاتا ہے، ایک ہی بات کہنے پہ انسان جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، یا ویسے آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ آپ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ایک آپ کے ایمان کی تجدید ہوئی، یا آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میرے لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے جو مجھ کو پورا کرنا ہے. ایک طرح کی یاد دہانی اچھی بات ہے، ایک یاد دہانی، ایک تذکیر آپ کے لیے ہو جاتی ہے. اب جہاں تک آپ نے وہ بات کی نا، اب دیکھیے ایک شخص ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جی حالت ایمان میں اس نے غلط کام کیے ہیں نا. بالکل. اب وہ شخص کے جو ایمان لا رہا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا، یعنی اب اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ اس دنیا سے وہ جا رہا ہے، تو لہٰذا اب تو وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو لہٰذا اگر اس کو آگے زندگی میں موقع ملتا تو ممکن تھا کہ اس کی پھر گرفت ہوتی، کیا اس نے اچھا کیا، کیا برا کیا. لیکن وہ جو صاحب ایمان تھا اور صاحب ایمان کی حالت میں اس نے زندگی گزاری، اس کو موقع ملا تھا، نیکی کا موقع ملا، لیکن اس نے نیکی کرنے کے بجائے گناہ کیے، تو لہٰذا اس کو اس بنیاد پر اس سے سوال ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مکلف ہے. جو پہلے مسلمان تھا وہ اس کے لیے پہلے ہی ایک دائرہ تھا، اور وہ اس دائرے سے باہر اگر گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ مکلف تھا نا، چونکہ صاحب ایمان تھا. بالکل. ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ یعنی وہ شخص جو نیا مسلمان ہو رہا ہے، اب یا نیا مسلمان ہوا ہے یا پہلے سے مسلمان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں. ایون ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے یعنی علماء کرام ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتویٰ لگاتے رہے ہیں. تو اس بارے میں وضاحت کیجیے گا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو کافر قرار دینا یہ درست عمل ہے یا اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا عمل، اس کا فعل کیا ہے، یا اس نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو کیا ہے. علماء کا جو طریقہ، علماء یعنی اسلاف کا جو طریقہ رہا اور جو کتابوں میں ہم نے پڑھا، جی وہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی فعل کا یا اس کے کسی بات کا اگر اس کی توجیہ ہو سکتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر کسی کا ایک فعل ہے یا اس کی کوئی گفتگو ہے، اگر اس میں 99% آپ کہتے ہیں کہ کفر جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، اور 1% آپ اس کی توجیہ کر سکتے ہیں، تو علماء کا کہنا ہے کہ اس کی توجیہ کی جائے گی، یعنی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. تو ہمارے علماء کا، ہمارے اسلاف کا، ائمہ کا تو یہی طریقہ اور یہی ان کا فتویٰ ہے اور یہی ان کی رائے ہے. تو لہٰذا ایک زمانہ آتا ہے لوگوں کا چال چلن ایسا بن جاتا ہے کہ فتویٰ لگانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، عام سی بات ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جو ثقہ علماء ہیں، مستند علماء ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس سے پرہیز بھی کیا اور اس سے پرہیز کرنے کی تعلیم اور تلقین بھی لوگوں کو کی ہے. امان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کی تو وضاحت کر دی ہے کہ اس کی توجیہ کی جائے گی، لیکن ایک شخص کی خود انٹینشن نہیں دیکھنی چاہیے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، یہ لفظ بولنے کے پیچھے، یہ کام کرنے کے پیچھے، جو عمل اس نے سر انجام دیا ہے جس کی بنیاد پہ اس کو گستاخ یا جس کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جا رہا ہے، وہ کفر کا ہے یا وہ کوئی بھی ہے، تو اس کی انٹینشن نہیں دیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں انٹینشن نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کے اوپر فیصلہ 3 لوگ بیٹھ کے، وہ کوئی ریاستی عہدیدار بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس سے نہیں پوچھتے اس کی انٹینشن، بلکہ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ صلاحوں کے اندر آ کے اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں. یعنی وہ شخص خود کو خود مسلمان کہہ رہا ہے لیکن لوگ اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اچھا، اس کے بہت سے پیچھے پس منظر میں بڑے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں کہ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، نیت اور ارادہ، اس کا تعین اور اس پر فیصلہ یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے، اس لیے اسلام اور ایمان میں یہی فرق کیا جاتا ہے. ایمان کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے. کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لستہ مومنہ، کہ تم مومن نہیں ہے. جو اپنی زبان سے کہہ رہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، تو وہ اس کو آپ نے مومن ہی اس کو
کنسیڈر کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بڑی پختہ بات ہے۔ ہمارے ہاں جو گزشتہ صدی میں اور سالوں میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے طلباء کو وہ کتابیں پڑھائی ہیں کہ جو کتابیں دوسرے عالم کے خلاف لکھی گئی ہیں، مخالفت میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر ہم نے اس عالم کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کیا ہے۔ حالانکہ اصل جو طریقہ کار دیانت اور ایمانداری کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ براہ راست اس عالم کی کتابیں پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ کوئی کسی نتیجے تک آپ پہنچیں، فیصلہ کریں۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ آپ اس بحث میں ہی نہ پڑھیں فتوے کی اور تکفیر کی۔ جی، آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ دوسرے کو بتا دیں کہ بھائی آپ یہاں پر غلطی پر ہیں، اصلاح، آپ اس کی اصلاح کر دیں، بس آپ کا اتنا کام ہے۔ آپ علمی حوالے سے گرفت کر دیں، آپ اپنی رائے دے دیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فتویٰ کا معاملہ ہوتا ہے اس سے در حقیقت معاشرے میں پھر ایک فساد اور ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر کانسیکوینسز بھی تو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یعنی نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام کر کے خوش ہوتے ہیں، جب برا کام کرتے ہیں تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ نصیحت فرمائی کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں کہ ہم اگر اچھا کام کریں تو خوش ہو جائیں، اور اگر کوئی برا کام ہم سے ہو تو ہم خوش ہونے کے بجائے ہم استغفار اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔